الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا. بعدہ بے انتہا درود و سلام نادل ہو امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا اور سچا راستہ بتلایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم سامعین، بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اس بات کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر کی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اس مقصد سے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، آخری رسول، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اسی بات کا حکم دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے، سب کو ہم نے یہی پیغام دے کر بھیجا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کے یہ پیغام دے، ان اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی طریقے کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا. ورنہ دنیا کی دیگر قومیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی ایک مالک حقیقی کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو سامنے ہم تو رکھتے ہیں لیکن نیت میں وہی ہوتا ہے. قبروں کی عبادت کرتے تو ہیں، قبروں کے بعد سجدہ ریزتے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اور اولیاء اللہ دو تھوڑی ہے، ایک ہی ہے. جب بھی قرآن و حدیث سے انبیاء کی مشن سے بھٹکیں گے، انبیاء نے جو علم دیا ہے اللہ کی عبادت کا، انبیاء کے طریقے سے بھٹکیں گے، گمراہ ہوں گے ہی گمراہ ہوں گے. وہ ایک اکیلا گھر
جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر وسیلے اور ذرائع کے لیے مشرکین مکہ نے 360 بت رکھ لیے تھے. انہی بتوں کے پجاریوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں، دریا اور سمندر کے بھور میں پھنس جاتے ہیں، تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کرنے لگتے ہیں. گویا ایک اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. گویا دنیا کے دیگر قومیں اللہ رب العالمین کے وجود کا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا انکار نہیں کرتے تھے. انکار کس بات کا تھا؟ اللہ رب العالمین کی الوہیت کا، اللہ رب العالمین کو عبادت میں خالص کرنے کا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جو اپنی قوموں کو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے اور طاغوت کی عبادت سے روکنے کے لیے آئے تھے. گویا اللہ نے جو پیغام نبیوں کو دیا تھا، وہی پیغام، وہی طریقہ عبادت کرنے کا رسولوں نے اپنی امتوں کو دیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا جو علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس علم کو سیکھنا، اس علم پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں علم کے فضائل کے تعلق سے چند احادیث اور قرآن کی چند آیتوں کا تذکرہ کروں گا اور اس پر گفتگو کروں گا. اور اس سے مراد صرف وہی علم ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، جسے ہم علم دین یا علم شرعی کہہ لیں، قرآن و حدیث کا علم کہہ لیں. اسی علم کی فضیلت کے تعلق سے چند گفتگو کروں گا. اس علم کی فضیلت یہی ہے کہ اگر آپ نے وہ علم حاصل نہیں کیا، آپ اس علم سے اگر بھٹک گئے، تو آپ کی ساری عبادتیں بیکار اور ضائع ہو جائیں گی. آپ کے درمیان سے اگر علماء کی جماعت رخصت ہو گئی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہو یا عورت، مسلمان ہے اس کے اوپر فرض ہے. فرض جانتے ہیں کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. آپ کو نماز کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کے بارے میں علم کے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. جس کی عبادت آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے. ابھی ان میں سے 50% ایسے لوگ ہوں گے، سوال کر لیا جائے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کے نواقص کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں. پتا ہے؟ توحید میں ہم کمزور نظر آتے ہیں. خود توحید کا علم نہیں ہے، ہمارے بچوں کو توحید کا علم نہیں ہے. خود ایمان میں ہمارے کمی نظر آتی ہے. خود ہمیں لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کون سی چیز ہے، اس کے فضائل کون ہے، کیا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے سے ہمارے اوپر کیا کیا تقاضے پورے ہوتے ہیں نہیں پتا ہے، نہیں معلوم. اگر نہیں معلوم تو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس علم کو حاصل کریں، چاہے آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. حلال طریقے سے، جس طریقے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے
रुपया एक एक जोड़ कर रखते हैं। आप अपने घर को बनाने के लिए रुपया एक एक जोड़ कर रखते हैं, हज को जाने के लिए एक एक रुपया जोड़ कर रखते हैं। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म आपको पहले नंबर पर हासिल करना जरूरी है, बल्कि उनसे अव्वल नंबर पर है। अगर आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म नहीं है, आप नमाज पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के नवाकिज़ आपको नहीं मालूम है, आप हकीकत में मुसलमान की नहीं। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह की शुरूत नहीं मालूम है, आपकी इबादतें कबूल नहीं होंगी। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े नहीं मालूम है, आपकी इबादतें पूरी नहीं होंगी। सबसे पहले जरूरी है ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म, जिसे आम जबान में कहते हैं तौहीद का इल्म हासिल करना, अपने अकीदे को दुरुस्त करना। है अकीदा हमारा दुरुस्त? तमाम चीजों से अव्वल नंबर पर है ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना, अकीदा को दुरुस्त करना नमाज से पहले जरूरी है। और इसीलिए तो तमाम अंबिया किराम इस रूई जमीन पर भेजे गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। ऐ नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले जितने रसूलों को भी भेजा है सबकी तरफ इसी बात की वही की है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। फअबुदूनी, तो ऐ लोगों मेरी ही इबादत करो। फअबुदून, तो मेरी ही इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब आपको पता ही नहीं है इबादत क्या चीज है। खशियत, डर, झुकना, अजमत में किसी के खड़े होना, इबादत की किसमें नहीं मालूम है। जिसको अल्लाह के लिए करना चाहिए हम गैरों के लिए करते फिरते हैं। अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, हम गैरों की इबादत करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हमें नहीं मालूम। ये वो इल्म है, ये उस इल्म के फजाइल बयान करने की कोशिश करूंगा जिस इल्म में हम में से अक्सरियत कोई नजर आती है, हम में से अक्सर लोग कोरे हैं। उसी इल्म के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तुम में से जो ईमान ले आए अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद करता है, और जो इल्म वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को और भी बुलंद कर देता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में, मैंने जो उलमा है वो वही ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म जिनको है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से सिर्फ वही डरते हैं जो अल्लाह के उलमा बंदे हैं, जिनको ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल है। अगर आपको जितना इल्म हासिल हो गया उसमें आप आलिम हैं, लेकिन जिसका आपको इल्म नहीं है आप उसमें जाहिल हैं, आप उसमें ला इल्म है। आपको जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात के बारे में इल्म होगा, जितना इल्म के अंदर आपका दर्जा बुलंद होगा, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला से आप डरेंगे। अल्लाह की खशियत, अल्लाह का खौफ आपके दिलों में पैदा होगा। वरना अगर इल्म नहीं है तो कोई डर पैदा नहीं होगा। एक आलिम की फजीलत एक इबादत करने वाले पर उसी तरीके से है जिस तरीके से 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर होती है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना, और एक दूसरी रिवायत में है सलकल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना। जो किसी ऐसे रास्ते पर चलता है जिस रास्ते पर उसके चलने का मकसद सिर्फ इल्म को हासिल करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। और एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाता है। और इतना ही नहीं, फरिश्ते उस तालिबे इल्म की रिदा के लिए, उस तालिबे इल्म की खुशनुदी के लिए उसके सामने अपने परों को बिछाते हैं, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और यहां तक कि समंदरों में मछलियां
سوراخوں میں چوٹیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اے لوگو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کون سی وراثت؟ ابھی جو بات میں نے کہی ہے کہ انبیاء نے جو علم دیا ہے لوگوں کو، وہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے، وہ عقیدے کا علم ہے، وہ عبادت کے طریقے کا علم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو دیا ہے وہی علم ہے اور وہی وراثت ہے۔ جو علماء اسی کے وارث ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ جب بھی قومیں گمراہ ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور دوسرے نبی کو بھیج دیا۔ وہ نبی اپنی قوم کو تبلیغ کر کے گیا، اپنی قوم کو دعوت دے کے گیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا کے گیا۔ اس کے جانے کے بعد چند سالوں کے بعد اس کی قومیں گمراہ ہو گئیں۔ نبی کے لائے ہوئے طریقے کو انہوں نے بدل ڈالا، نبی کے اوپر نازل کردہ کتابوں میں تحریف کر ڈالی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ نبیوں کی وراثت جسے قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے، جسے لا الہ الا اللہ کا علم، اللہ کی عبادت کا علم، یہ وراثت منتقل ہو گئی علماء کی طرف۔ یہ وراثت منتقل ہو گئی علماء کی طرف۔ اس علم کے وارث علماء کرام ہیں، اسی لیے کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ تم کو سکھلائیں گے لا الہ الا اللہ کا علم، یہ تم کو سکھلائیں گے اللہ کی عبادت کا علم، یہ تم کو سکھلائیں گے دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ، یہ تم کو بتلائیں گے کہ اگر صدق دل سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک لقمہ کماتے ہو حلال طریقے سے اور اس میں اخلاص پیدا کرتے ہو اور لا کر کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہو تو تمہارا یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوگا، تمہارا یہ عمل عبادت میں شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صدقے کا اجر و ثواب دے گا۔ یہ علم سب کو نہیں حاصل ہو سکتا، اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہے۔ اللہ سے توفیق مانگو، اللہ سے رو اور گڑگڑاؤ، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، توبہ کرو، اور یاد رکھو جس کے اندر حسد اور جلن ہوگا، جن کے اندر کینہ ہوگا، جس کو بغض ہوگا، اس کی تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ علم تو بہت دور کی بات ہے، یہ علم تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کو بھلائی پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، چاہے وہ فقیر اور محتاج کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اس لیے وہ علم دین کے اندر سمجھداری رکھتا ہے، وہ عالم دین ہے، اور مال و دولت میں چاہے کروڑوں کا اربوں کا بزنس مین ہو جائے، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اسے طریقہ نہ معلوم ہو، بخیلی کرتا ہو، کنجوسی کرتا ہو، دوسرے لوگوں سے جلتا ہو، اس کے اندر حسد ہو، اس کا کاروبار چاہے جتنا پھیل جائے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ابھی نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے روئیں، اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ابھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے حکمت و دینائی دانائی عطا فرماتا ہے، اور فرمایا وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دے دیا، اور یہاں حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، جسے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلکم، دوسری روایت میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں، تم میں افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور قرآن کا علم، قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیں۔ سیکھتے ہیں قرآن، سیکھا ہے قرآن،
سکھاتے ہیں بچوں کو قرآن. آج تو نیا نیا فیشن ہو چکا ہے. کچھ نہیں تو دعائیں سکھلا دیتے تھے, اس کو مقبول دعائیں پڑھا دیا کرتے تھے, اس کو چمن اسلام پڑھا دیا کرتے تھے. چمن اسلام کو آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے. میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوں, اور میں نے دسیوں بار کہا ہے, ارے چمن اسلام وہ کتاب ہے جس کے اندر نچوڑ ہے, دین کا نچوڑ ہے, اول سے لے کر کے چہارم تک. چمن اسلام ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو, چمن اسلام کا علم دیتے ہیں. عربی میں قرآن و حدیث کی تعلیم تو بہت دور کی بات ہے. وہ چمن اسلام جو ہمارے مکاتب میں نصاب تعلیم میں داخل ہے, کہ ہم اپنے بچوں کو اس کا علم دلاتے ہیں. فیشن کے دور, فیشن چل گیا ہے, اور ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کرتے ہیں. وہاں کے اردو نصاب کو دیکھا ہے انگلش میڈیم کے اردو نصاب کو, اس میں شرک پرستی, قبر پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے آپ کے بچوں کو. جب یہ سوال قیامت کے دن رب العالمین کرے گا تم سے کہ تمہارے ذمے ہم نے تمہاری اولاد کو دیا تھا, تم سے ہم نے کہا تھا قوا انفسکم وعلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. تم نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا؟ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دی؟ یہی وہ تمہارا بچہ جب بڑا ہوگا, کاروبار کرنے لگے گا, اور جب اس کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا, آپ کے لیے دعا دے کر دے گا, دعا دے گا. بتلاؤ, آپ کو دعا دے گا وہ بچہ کہ بہت اچھا کیا میرے باپ نے مجھے مقبول دعائیں چمن اسلام نہیں سکھلائی, نماز پڑھنے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے انگلش میڈیم میں ایک دو نہیں, میں نے ایسے 85 بچوں سے سنا ہے. کیا کروں, میں بچپن سے انگلش میڈیم میں پڑھ رہا تھا, اس لیے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس لیے دعائیں نہیں معلوم ہے میں. یہ سب ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے. لالچ دیتے ہیں چھوٹا چھوٹا, اور اس چھوٹے سے لالچ میں اپنے بچوں کو دنیا کی چمک دمک چاہتے ہیں. سادگی, یہ دین سادگی چاہتا ہے, سادگی کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے, چمک دمک سے نہیں. اور اس علم میں پریشانیاں بھی ہوں گی, مصیبتیں بھی ہوں گی, مار بھی ملیں گے, مگر اس علم کو ہمیں سیکھنا ہے, اپنے بچوں کو سکھانا ہے. چمن اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے, مقبول دعائیں سکھلائی جاتی ہیں, قرآن ناظرے سے پڑھایا جاتا ہے. اور اگر آپ نے عربی کلاسوں میں داخل کر دیا, فبہا ونعمت, فبہا ونعمت. ان کے بارے میں آپ نے سنا ہے, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں پتہ ہے؟ ایک ہے صدقہ جاریہ, اور 2 کا تعلق علم سے. 2 کا تعلق علم سے ہے. اگر آپ نے خود علم سیکھا, اس علم کو لوگوں کو سکھایا, اس کا فائدہ مرنے کے بعد آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے اپنے بچے کو علم سکھلایا, مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, ولد صالح یدعو لہ. سینے پر ہاتھ رکھو. آج نماز میں یہ آپ کے سارے بچے موجود ہیں, جمعہ کی نماز میں. یہ بچے عصر میں کہاں چلے جائیں گے؟ یہ 7 دن کہاں رہیں گے؟ موبائل دیکھیں گے, گیم کھیلیں گے, جوا کھیلیں گے. جب پوری جوانی جس میں ان کو علم حاصل کرنا چاہیے, نماز پڑھنا چاہیے, علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, عقیدے کا علم حاصل کرنا چاہیے, فارغ اوقات میں یہ بچے ٹھٹھا میں, ہنسی اور مذاق میں, موبائلوں میں ایک دوسرے سے گیم کھیلنے میں, موبائل فون پر بات کرنے میں گنوا دیتے ہیں. جب یہ ذمہ داری کی عمر کو پہنچیں گے, وہی طریقہ اپنائیں گے جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اپنایا ہے. آپ کو دعا نہیں دیں گے, اپنی ہی زندگی میں شادی ہونے کے بعد آپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے, بلکہ سسرال کے ہو جائیں گے. کتے نہیں ہوتے, 50% لوگوں کی یہی حالت ہے. وہ جو اپنے ماں باپ کے لیے جان دیتا تھا شادی سے پہلے, آج وہی ماں اور باپ کو مارتا ہے, وہی ماں اور باپ کو گالیاں دیتا ہے. مرنے کے بعد تو ایسی اولاد آپ کو دعا دے گی, ایسی اولاد آپ کو دعا دے گی, ولد صالح یدعو لہ. نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے, ہرگز نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا, جنت میں وہ اپنے اعمال کے حساب سے سوچے گا کہ بہت کم نیچے طبقے میں ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اس کے سوچ کے مطابق, بلکہ اس کے سوچ سے کہیں زیادہ بڑھا کر دے گا.
وہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے دنیا میں یہ اعمال تو نہیں کیے تھے، اتنے بلند درجات تو نے ہمیں عطا کہاں سے فرما دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے نیک اولاد نے تیرے لیے مرنے کے بعد تیرے لیے دعائیں کی تھی، تیرے اولاد کے دعاؤں کا یہ صلہ ہے، یہ نتیجہ ہے کہ میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ تو اولاد کو نیک بناؤ گے، اس وقت بنے گی اولاد جب اسے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل ہوگا۔ حدیث اور آیات تو بہت ہیں، موقع ملا تو اسی علم کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بھی گفتگو کروں گا۔ میں بات کر رہا تھا اولاد کے تعلق سے۔ اگر اولاد کو آپ نے ابھی سے علم نہیں دیا، انہیں نیک اور صالح نہیں بنایا، تو مرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کی جو یہ پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی کے میں آپ کی اگر 2 اولاد ہیں تو آپ کی زندگی میں لڑیں گے۔ دوسرا نہیں، خود اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر سوچو کتنے بھائی تھے آپ؟ سب بھائی الگ الگ ہو گئے، ہر ایک بھائی دوسرے کو گالی دیتا، دونوں تینوں چاروں پانچوں نماز پڑھتے ہیں، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی یہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے جس ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا، آپ چاروں پانچوں نے ان کے لیے کیا کیا، آپ نے ان کے لیے کیا کیا۔ اور اگر کچھ نہیں کیا تو اس زندگی میں آپ کی جتنی اولاد ہیں آپ کے ساتھ وہی برتاؤ کرنے والے ہیں، ورنہ وقت ہے سنبھل جائیں، اللہ سے دعا کریں۔ آخر میں ایک حدیث، بخاری کی 3ری حدیث، لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین آپ کو لگا کر سینے سے زور سے دباتے ہیں، اتنے زور سے دباتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم کی پوری طاقت ختم ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں پڑھیے، کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر کہتے ہیں پڑھیے، کہتے ہیں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد جبریل امین 3 بار زور سے دباتے ہیں اور تینوں بار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جسم کی پوری طاقت ختم ہو گئی۔ آیت نازل ہوتی ہے، ان آیتوں کو لے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دیا جاتا ہے، آپ آرام کرتے ہیں، خوف ختم ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے اپنے جان کا خطرہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتلاؤں گا، وہ بات جو حضرت خدیجہ نے کہی تھی، کہا تھا واللہ کلا، واللہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا کسی صورت میں کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ بتلائیے، صلہ رحمی کرتے ہیں، بھائی بھائی مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد اور جلن نہیں کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ وہ جو ہمارے باپ کما کر گئے، وہ جو ہمارے باپ پراپرٹی چھوڑ کر گئے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ کس نے بنایا؟ آپ کے والدین نے بنوایا تھا۔ آپ اس لائق ہو گئے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بنا کے جائیں، اور بنوا جو رہے ہیں جو گھر، کس کے لیے بنوا رہے ہیں؟ اولاد کے لیے۔ کہیں وہی مرحلہ تو ہمارے ساتھ پیش آنے والا نہیں ہے، اس لیے وقت ہے خود علم دین حاصل کریں، اپنے اولاد کو علم دین سکھلائیں، ان کو قرآن و حدیث کا علم سکھلائیں، ان کو ماں باپ کے حقوق سکھلائیں، ان کو رشتہ داروں کے حقوق سکھلائیں، تب جا کر کے یہ معاشرہ صالح معاشرہ بن سکتا ہے۔ دلوں سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ یہ نکالنا ہوگا، پیار اور محبت سے رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں علم دین، علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ اے اللہ رب العالمین ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو اے اللہ رب العالمین تو معاف کر دے، اور اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے انبیاء کے لائے ہوئے دین کو ہم سیکھ سکیں، ہم لا الہ الا اللہ کے علم کو حاصل کر سکیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور اپنے انبیاء کے لائے ہوئے دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو تیری عبادت کے لیے صدق دل سے آئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی عبادتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ
جو تیری عبادت کو صدق دل سے نہیں دکھاوے کے طور پر یا اسے عمومی طور پر آ گئے ہیں، اے اللہ تو ان کی عبادتوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔